سب سے پہلی بات یہ کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے، اور یہ میں نہیں کہتا، یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے سورۃ النساء، اس کے اندر 2 جگہ پر 2 آیتیں وہ دونوں میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا اللہ نے شرک کو معاف نہیں کرنا، شرک کے علاوہ شرک سے نیچے جتنے گناہ ہیں، جس گناہ کو مولا چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اب اس میں پہلی بات یہ کہ شرک ناقابل معافی ہے۔ ابھی شرک میں نے بتایا نہیں شرک ہے کیا، مگر شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ باقی جتنے جرم ہیں، جتنے گناہ ہیں، قابل معافی ہیں، معافی ہو سکتی ہے، مگر شرک ناقابل معافی۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے وہ گناہگار نہیں بلکہ وہ غدار ہو جاتا ہے۔ گناہگار قابل معافی ہوتا ہے، غدار قابل معافی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ دیکھو کوئی کبیرہ گناہ کرے، بڑے سے بڑا گناہ کرے، مگر اللہ سے معافی مانگے گا، عرض کرے گا یا اللہ غفلت ہو گئی ہے، سستی ہو گئی ہے، میں نے اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، کوئی بھی گناہ کر دیا، مگر اللہ کو مانتا ہے، اسے یقین ہے کہ میرا مولا میرا اللہ ہے، اور کسی اور کو خدا نہیں مانتا، اللہ کا ہمسر نہیں مانتا، اللہ کے برابر نہیں مانتا، اللہ کی مثل نہیں مانتا، اس لیے جب معافی مانگے گا مولا معاف فرما دے گا۔ لیکن اگر اللہ کی مثل اس نے بنا لیا ہے، اللہ کے برابر کسی کو اس نے مان لیا ہے، اللہ فرمائے گا تو نے تو میرے مقابلے میں مان لیا ہے، تو نے مجھے اب کیا مانا ہے، اس لیے تو غدار ہے، میں اب تجھے نہیں معافی دوں گا۔ تو گناہگار قابل معافی ہوتا ہے، غدار قابل معافی نہیں ہوتا۔ اب اگلی بات بھی سنو، یہ جو شرک کے علاوہ گناہ ہے، اللہ نے فرمایا جس کو چاہے اللہ معاف کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معاف کرنا اللہ پر لازم نہیں ہے، معاف کرنا اللہ پر واجب نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے، جس کو معاف کرنا چاہے معاف کر دے، اس کو معاف کرے، دوسرے کو معاف نہ کرے، اگلے کو معاف کر دے، اس سے اگلے کو معاف نہ کرے۔ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء۔ یہ اس کی مشیت پر بات ہے، یہ اس کی مرضی پر بات ہے، یہ اس کی رضا پر بات ہے۔ اگر معاف کرنا چاہے تو معاف کر دے، نہ معاف کرنا چاہے تو نہ معاف کرے، یہ ہے قاعدہ۔ اسی لیے ہمارے علماء نے کہا اللہ پر معاف کرنا واجب نہیں ہے، جو شرک کے علاوہ گناہ ہے، لہذا خطرے میں رہنا چاہیے، امید بھی رکھو، ڈر بھی رکھو، ہو سکتا ہے معاف کر دے، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ معاف نہ کرے، اس کو کر دے، اس کو نہ کرے، لہذا گناہ کی جرات نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ جب بندہ جرات کرے ہو سکتا ہے معافی ملے کوئی نہ، اس لیے فرمایا شرک تو ناقابل معافی ہے، باقی ہر گناہ قابل معافی ہے، مگر یہ مولا کی مرضی ہے۔ بولو یہ مولا کی مرضی ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے معاف نہ کرے۔ اب اگلی بات سنیں، جو بندہ شرک کرتا ہے یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فرمایا جس نے شرک کیا اس نے بہت بڑی بات گھڑی ہے، تھوڑا گناہ نہیں کیا ہے، اس من گناہ عظیمن بہت بڑا گناہ، شرک جس نے کیا ہے اس نے بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے۔ سورت النساء میں اس جگہ تو یہ ہے، آگے بھی سورت النساء ہے، باقی آیت کوئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ، یہاں تک آگے لفظ آ کے فرمایا ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، جس نے شرک کا جرم کیا، وہ سیدھی راہ سے بہت زیادہ دور